وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 56-57 حصہ دوم، درس نمبر 1263. آج کا موضوع، کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان سے کہو پکار کے دیکھو ان ہستیوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. ولا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون، جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یبتغون، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان معذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، ڈرنے کے لائق ہے. بہت اہم مضمون ہے، 2 آیات ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان آیات کا جو مضمون ہے وہ شرک کے رد کے بارے میں ہے اور یہ محدود ہے، اس کی میں آپ کو گزشتہ سبق میں وضاحت کر چکا ہوں. لیکن ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، اصل انسان کی کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، تمام اطاعتوں کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے. اور توحید یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ایک اللہ کی مانیں،
ایک اللہ کو قادر مطلق تسلیم کر لیں، اسی سے ساری یعنی خیر اور شر اسی کی طرف سے سمجھیں۔ باقی جو مخلوقات ہیں اس سے آپ یعنی خیر اور شر کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے یا اختیار دے دے کسی حد تک، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اصل میں ذاتی طور پہ کسی میں کوئی طاقت اور قدرت موجود نہیں ہے مخلوق میں، خواہ وہ کسی بھی درجے پہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی ہستی میں کوئی ذاتی وصف موجود نہیں ہے۔ جو وصف ہے وہ ایک اللہ ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، تمام خوبیاں اسی کے لیے۔ پھر جو وہ خوبیوں کو تقسیم کرتا ہے، رحمت ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، علم دے دیتا ہے اور مختلف اختیارات دے دیتا ہے، اس کی الگ بحث ہے۔ انسان کی کامیابی بنیادی طور پہ اس میں ہے کہ یہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ایک اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور تمام خیر اور شر کا مالک ایک ذات کو سمجھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ آج کل جو مخلوق ہیں عام طور پہ یہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر توکل کرتے ہیں، اللہ کو بھلا کر۔ دیکھیں، اسباب بھی کسی حد تک کام کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک نقطہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں کہ بنیادی طور پہ تو طاقت ایک ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اس نے جن ہستیوں کو طاقت دے دی ہے، کچھ اختیارات دے دی ہیں، کچھ وصف دے دیے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس سے توقع تو رکھیں گے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں شہد بنا کے دے گی۔ گائے سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں دودھ دے گی، اور دودھ سے ہم دہی بنائیں گے، مکھن بنائیں گے، لسی بنائیں گے، گھی بنائیں گے، جو بھی آپ بناتے ہیں بنا لیں۔ تو مخلوق میں ذاتی طور پہ یہ ایک بنیادی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذاتی طور پہ کوئی وصف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے تو وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے اختیارات، اللہ کی عطا کو ہم جان لیں، یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، پھر اس سے مانگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے صحت دے، حالانکہ صحت اور بیماری تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس علم ہے، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، دوائیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے صحت دے دو، مجھے دوائی دے دو تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ تو ڈاکٹر میں تو کوئی صفت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی عطائی ہے۔ اسی طرح یہ مضمون سب میں، یعنی آپ سب مخلوقات میں پھیلا لیں۔ اور سورج ہے، وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ہم اس سے مانگے یا نہ مانگے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وصف رکھا ہے توانائی کا، وہ ہمیں دے رہا ہے سورج میں۔ تو بعض لوگوں نے تو سورج کو دیوتا مان لیا، چاند کو دیوتا مان لیا، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اس تمام مضمون کو میں اگر اکٹھا کر کے ایک جملے میں عطا کروں آپ کو، تو یہ ہے کہ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک ذات ہے طاقت والی، خوبیوں والی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے جو صفات ہیں یہ تقسیم کر دی ہیں۔ وہ عالم ہے، ہمیں بھی علم دیا ہے اس نے۔ وہ رازق ہے، مخلوق کو بہت سے لوگ ہیں جو یعنی رازق کا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین اپنے بچوں کے لیے رازق ہیں، یعنی جزوی طور پہ یا ثانوی طور پہ۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ مضمون آپ پھیلا لیں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کمالات سے نوازا ہے، اور بہت صفات ہیں اس میں، اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی طاقت، کتنا علم دیا ہے، کتنا غیب کا علم دیا ہے، وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن علم تو غیب کا اصل تو اللہ کے پاس ہے، طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو پیغمبر کو اجازت بھی دے دیتا ہے، اختیار بھی دے دیتا ہے، پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اچھا، ایک بنیادی مضمون جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اصل جو انسان کی کامیابی ہے وہ توحید میں ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور صرف اللہ کی مانیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ادھر ہوتا یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اب باطل سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باطل پہ بھروسہ ہے، یعنی باطل کا مطلب اسباب پہ بھروسہ ہے ہمارا، اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ ہے۔ اب وہ اسباب یعنی اس کا جائز یا ناجائز استعمال وہ تو آپ کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے اسباب کو استعمال میں لاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ کا معبود ایک ہے، الہکم الہ واحد، ایک معبود ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور ایک اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اس کی رحمت اور اس کے فضل کی بھی توقع رکھنی چاہیے، اور اس پر ٹوٹلی بھروسہ، انحصار، جیسا کہ ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے، شیرخوار بچہ، ٹوٹلی انحصار اس کی پہلے ماں پہ ہوتا ہے، پھر باپ جو بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اس طریقے سے کہ ہم صرف اللہ کے ہو جائیں۔ تو اللہ کے ہونے میں ہمارا کمال ہے۔ اگر ہم اللہ کے نہ ہوئے تو پھر غیر اللہ کے ہو جائیں گے، اور ہم ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری موت غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پہ تو بھروسہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تو ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ تو پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، قرآن میں زیادہ تر مضمون توحید کا بیان ہوا ہے، اور توحید یہ ہے یعنی کہ آپ ایک اللہ سے توقع رکھیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ اب ہم نے اس توحید کو شرک میں بدل دیا ہے، اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب میں نہیں مانتا کہ اللہ الہ واحد ہے، یا مقصود واحد ہے، یا محبوب واحد ہے، یا مطلوب واحد ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دل میں ہمارے دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے۔ اگر آج ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو آج مسلمانوں سے برائی ختم ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ تو ٹوٹل برائی میں غرق ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت کیا ہے؟ غیر اللہ۔ وہ آپ کا نفس بھی ہے، وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کے یار دوست، سہیلیاں، آپ کا جو سونا چاندی آپ نے جمع کیا ہے، جو مال و دولت ہے، جو کاروبار ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، تاجر امین اور صادق نہیں آج کا تاجر جو ہے امین اور صادق نہیں ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی طرح ہر سرکاری ملازم، نجی ملازم، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ڈنڈی مارنے کی مختلف قسمیں ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں یہ جو 2 آیات ہیں اس میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ تم سے تکلیف دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ مطلب اس کا وہ ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے، دوسری آیت، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسری آیت کی طرف میں آتا ہوں۔ اولئک الذین یدعون، یعنی ہم لوگ جس کو پکارتے ہیں۔ اب یہ ایک دائرہ کار ایسا محدود ہے یعنی اس آیت میں کہ آپ کسی نیک شخص کو اس درجے پر نہیں پہنچا سکتے کہ اس کی عبادت کرنے لگیں یا اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیں یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی اطاعت کریں یا عبادت کریں۔ دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اطاعت بلا الہ کیا ہے؟ الہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی بلا چونو چرا اطاعت کی جائے۔ تو اللہ کے رسول کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن پیغمبر کو اگر آپ خدا بنا لیں، جیسا کہ عیسائیوں نے بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے، یہودیوں نے بنا لیا، تو یہ بات غلط ہے۔ پیغمبر معبود نہیں ہوتا، وہ رسول یا نبی ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ تو کوئی بھی ہستی، دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم تو عملی شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے سوا اور ہستیوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا وہ جو نفس ہے اس کے ہم پجاری ہیں، نفس اور شیطان کے ہم کیا ہے؟ پجاری۔ ان کی بات مانتے ہیں، شیطانی وسوسات کو قبول کر لیتے ہیں، نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں۔ ہم زندگی گزارتے ہوئے، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہم نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ جو گھر میں 2 بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ لے، اللہ کی مرضی سے، رسول کے طریقے سے ہم زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کون سے مسلمان رہ گئے پھر؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے۔ ہمارا سر تو غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے، غیر کے سامنے، یہ ایک بڑی مستند بات ہے۔ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے میری اس بات کو۔ ہمارا سر غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں اپنی انا کا جو بت ہے کتنا زورور اور تگڑا ہے، آپ کی انا کا۔ شوہر کو بیوی کی اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو فوراً وہ جھاڑ دیتا ہے، یا بیوی کو شوہر کی بات اگر کوئی ادا پسند نہیں آتی تو فوراً وہ یا زبان سے اول فول بکنے لگتی ہے، یا نہیں بک سکتی تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، پھر چلتی رہتی ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، یہ نوٹ کر لیں بات، چاہے وہ ریڈی والا ہے، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ نفس کے پجاری ہیں۔ نفس آج کا مسلمان، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ثبوت ہے میرے پاس، آپ کی عملی زندگی اس کا ثبوت ہے کہ ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں، اور نفس و شیطان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اولئک الذین یدعون یعنی بعض نیک لوگوں کو آپ نے خدا بنا لیا ہے۔ آپ گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے بعض اپنے مشائخ کو
خدا بنا لیا ہے، ان سے توقعات وابستہ کر رکھی کہ اللہ چاہے نہ چاہے وہ پیر صاحب جو ہیں مجھے نجات دے دیں گے۔ بعض بزرگان دین کو اتنا ہم نے غلو کر لیا، وہ تو اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے، آپ نے ان کو اتنا بڑا چڑھا دیا ہے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے قیامت میں وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہے خیال آپ کا کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا ہے ایسا، مجھے معلوم ہے، بس ان کا نام لے لو اور بس جنت کھری ہے تمہاری۔ کوئی عجیب بات ہے، قرآن کہاں گیا؟ قرآن کے اصول، اللہ کے جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، ساری برائیاں، سارے گناہ بس پیر صاحب آپ کے لے جائیں گے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سامنے کرام، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصول اور قوانین اللہ کے ہیں، نجات کے بھی اور عذاب کے بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں حشر کے دن وہ واقعات آتے ہیں، پیغمبر کہیں گے کہ نہیں میں نہیں، نفسی نفسی کہیں گے، کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا، کوئی پیغمبر دم نہیں مار سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ سجدے میں پڑیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے حساب کتاب کی شروع ہونے کی۔ میں آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بنیادی نظریہ ہے، اس کو آپ ذرا بالکل غور سے سنیں۔ کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا، الا یہ کہ اللہ کی اذن ہو، اللہ نے کوئی طاقت دے دی، کوئی اجازت دے دی، وہ ایک الگ ہے، وہ تو مخلوقات کو دی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سارے ذرائع، اسباب اور ذرائع ہیں اس کی رحمت کی۔ بارش برستی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، سورج نکلتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ذریعہ تو سورج بنا، ذریعہ تو بادل بنے، لیکن ذریعہ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے تو اللہ کا ارادہ ہے اور اس کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اولئک الذین یدعون رب، اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یعنی یہ ترجمہ تھوڑا سا میں پڑھ دوں پھر اس میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، یعنی جن نیک ہستیوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، ان سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ دیکھیں ایسی گمراہی آج بھی موجود ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ گمراہ پیروں کی بات مانی جاتی ہے، ان کو مقبول خدا سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بات مانتے ہیں آپ لوگ۔ گمراہوں کی آپ بات مانتے ہیں، پھر جو گمراہ نہیں بھی ہیں، جو کہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں اللہ کے، ان کو آپ نے خدا بنا لیا ہے کہ بس ہم تو ان کے مرید ہیں اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم چاہے کچھ بھی کریں۔ کوئی بات ہے آپ کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایک طاقت ہے واحد اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ کے اذن سے جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی اجازت سے ہوگا، شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور مغفرت تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، لیکن شفاعت کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ بہرحال اب نیک ہستیوں کا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہستیاں خود رب کے قریب جانے کی کوشش میں ہیں، وسیلہ ذرائع ڈھونڈتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یعنی قرب الہی، دیکھیں اصل چیز تو قرب الہی ہے، یعنی قرب الہی۔ دیکھیں انسان کا جو مقام ہے، تھوڑا سا اگر آپ میرے بات توجہ سے سن رہے ہو، انسان کا مقام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے۔ پھر یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو خلیفۃ اللہ ہیں، پھر چونکہ اللہ کی، یہ اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ تو ان کی تو درجات کی یعنی ان کی چاہت کی انتہا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہستیوں یا دو چیزوں کا طالب سیر نہیں ہوتا کبھی، ایک دنیا کا طالب، ایک علم کا طالب۔ تو خیر دنیا کے طالب کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن میں جو علم کا طالب ہے، اب علم کے طالب تو یعنی سب طالب ہی ہیں نا، طالب علم ہے، طالب علم ہے، خواہ وہ اولیاء ہیں یا پیغمبر ہیں۔ علم جو ہے، علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا، علم کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر خشیت بھی علم کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کی خشیت، اور جتنی خشیت زیادہ ہوگی، جتنا کا علم زیادہ ہوگا، اتنا تقرب زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہستیاں، نیک ہستیاں، یہ تو اللہ کی طرف ذریعہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک اعمال، جو پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جو شخص، دیکھیں، جو انسان بھی اپنا فرض منصبی ادا کرے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کرتا چلا جائے تو اس کا تقرب الی اللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مختصر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پیغمبروں کے درجات، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے، ان کے درجات بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور صدیاں بیت گئی ہیں، ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان کا ہم یعنی حضور کے بعد جو بھی صاحب ایمان عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب پورا یعنی اس کا جہاں ہمیں اجر ملتا ہے وہاں وہ اجر حضور کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کسی بزرگ کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر۔ اب ظاہر ہے بزرگ جو ہوگا وہ داعی اللہ ہوگا، جو داعی اللہ نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ جو امتی ہے وہ داعی ہوگا، وہ بزرگ بھی ہوگا، یعنی اللہ کے نزدیک بھی ہوگا۔ بہرحال میں اس کی زیادہ وہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، یہ تو میری رحمت کے طلبگار ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور تم نے رحمت ان سے توقع لگا رکھی ہے، یہ خود میری رحمت کے حاجت مند ہیں، خواہش مند ہیں، اور یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تم لوگوں نے عذاب سے نجات کو ان ہستیوں تک محدود کر دیا ہے کہ یہ ہمیں عذاب سے نجات دیں گے، یہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا عذاب جو ہے ان عذاب ربک کان محذورا، وہ تو ہے ہی ایسا، اس سے تو بے خوف ہوا نہیں جاتا۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کیا۔ آخری جملہ ہو سکتا ہے یہ تو کافی طویل مضمون ہے، اور لیکن میں آپ کو یہ ایک بات آخری بات کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، ایک ذات ہے اللہ، بھروسہ اللہ پہ۔ مومن کامل وہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے، صرف وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور جہاں تک اور ہستیوں کی طاقت کا تعلق ہے تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خدائی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی مخلوق کو صفات دے دی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، گائے آپ کو اللہ کی طرف سے دودھ دیتی ہے، یخرج من بین فرثہ، من بین، وہ ہے نا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ نکلتا ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو یہ اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا ہے۔ نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ان کی دعائیں کام کرتی ہیں، نیک لوگوں کی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی
اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں کہ کسی میں کوئی اختیار، ہاں اختیارات ہیں مخلوق کے پاس جو اللہ کے عطا کردہ ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے کام کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، سادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں لیکن وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، لہٰذا ہمیں مانگنا اللہ سے چاہیے، لیکن آپ مخلوق سے توسل کر سکتے ہیں، توسل وسیلہ ہے یہ۔ بہرحال میں ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہو، اگلے درس میں کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اللہ، ان سے کہو کہ پکار کے دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا کارساز سمجھتے ہو، وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، الا بِإِذْنِ اللہ، بریکٹ میں اگر مگر اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کے حکم سے اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون زیادہ اس کے قریب تر ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم